تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خان نے دولہے سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے بھی اپنی والدہ سے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئی اور گمسم خاموش۔ دولہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اس محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں سے اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اس لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو میں اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو بھی جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھی اور نوجوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی، سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد عورت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو و بلاؤں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد حضرات ٹوٹ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانا میں چاہا کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی، مردوں اور عورتوں میں سے کوئی عورت زندہ بچی بھی یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن تو چپ کر کے گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اسی راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیرخوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی آخر کار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری کم عمر تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں اس نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ بچے کا نام تو میں نے خود سے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشکبار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو الٹی سیدھی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر کر رونے لگ گیا۔ جی تو دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کر دینا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دینا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔